بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے ہمارا ویک 10 کا، اس کے اندر ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ای کامرس کا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا ہے، اس کی فنکشننگ دیکھیں گے۔ دوسرا، پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹاسک، اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر پبلک ریلیشن کے ٹولز اور ایکٹیویٹیز کون سی ہیں اس کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے، اور جو کمپوننٹ ہیں سکسیزفل پبلک ریلیشن اسٹریٹجیز کے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اینڈ پہ پھر ڈفرنٹ ٹائپس آف ای کامرس کے جو پیمنٹس پلان ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے آج وہ ہے پبلک ریلیشن کے جو ٹاسک ہیں، جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہمارا ہوتا ہے، اس کے جو ٹاسک ہیں بیسک وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ٹاسک ہے پی آر ڈپارٹمنٹ کا وہ ہے پریس ریلیز کو کریٹ کرنا، کریٹنگ اے پریس ریلیز۔ اور جو دوسرا ٹاسک ہے وہ جو پریس ریلیز کریٹ کی گئی ہے اس کو سینڈ کرنا، اپروپریٹ فورمز پہ اس کو سینڈ کرنا۔ اور جو تیسرا ٹاسک ہے سینڈ کرنے کے بعد اس کو فالو اپ بھی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے آپ نے، اور اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی کیوریز یا کویشچنز ہیں اس کو بھی آنسر کرنا ہے۔ اور اینڈ پہ ہے ڈیمیج کنٹرول۔ ڈیمیج کنٹرول یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کچھ آپ کے بزنس کے اینڈ پہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جو کہ ان پلیزنٹ سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، کوئی لیکیج آف انفارمیشن، کوئی اور کوالٹی کا کوئی ایشو آ گیا ہے، جس کو جو کہ آپ کے کسٹمرز کے لیے وہ اتنا اچھا میسج نہیں ہے، آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس سے ڈاؤن ہوگی یقیناً اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ تو پی آر ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرے۔ اگر کوئی ان پلیزنٹ ایون ہوتا ہے، کوئی بھی ان پلیزنٹ ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کو فیس کرنا اور اس کو ڈیل کرنا اور اپنے جو بزنس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس ڈرا بیک کو اس طریقے سے کور کرنا وہ ڈیفینڈ بھی ہو اور اچھا امیج بھی یوزرز کے سامنے آئے، یہ پی آر ڈپارٹمنٹ کا کی رول ہے اور یہ بھی اس کا مین ٹاسک ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا دیکھو جو ہے ٹاسک، دیٹ از اے کریٹنگ پریس ریلیز۔ جتنی بھی پریس ریلیزز ہیں آپ کے بزنس کے ریلیٹڈ، اس کو کریٹ کرنا وہ رسپانسبلٹی ہے آپ کے پی آر ڈپارٹمنٹ کی۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ڈیل کرتی ہے پریس ریلیز جب کریٹ ہوتی ہے، کہ اس میں کن کن چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے۔ پریس ریلیز سمپل ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کی آن لائن اسٹور کے بارے میں اگر ای کامرس کی بات کریں یا ادر اسٹوریز جو ہیں وہ آپ کی پریس ریلیز کے اندر آپ دیتے ہیں، یوزر تک لے کے آتے ہیں، انفارمیشن لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں فوکس آپ کریں گے، نیو پروڈکٹس آفرنگس جو ہیں آپ کے بزنس کی، وہ آپ بتائیں گے کہ یہ آفرنگ ہے۔ اگر کوئی آپ نئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں جو پہلے نہیں یوز کر رہے تھے، یا ویسے بھی آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، نئی ٹیکنالوجی کو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کسٹمر سروسز پریکٹسز کو بھی اس میں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا کسٹمر سروسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اسپیسیفک آپ یہ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے جو کمپنی ہے آپ وہ جو پرومسز کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو میٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے وہ ایفرٹ کر رہی ہے، وہ چھوٹا سا وہ بھی آپ آئیڈیا یوزرس کو دیتے ہیں۔ اچھا، جب اور اس کے بعد اگر کوئی نیا امپلائی ایسا آیا ہے جو پرومیننٹ امپلائی وغیرہ جوائن کرتے ہیں جیسے کمپنیز کو، تو وہ بھی پریس ریلیزز کے اندر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سی او نے ہمیں جوائن کر لیا، فلاں امپلائی میں فلاں ہمارا اچھا مارکیٹنگ کا ہیڈ جو ہے وہ اس نے جوائن کر لیا، تو کچھ ایسے طریقے اس طریقے سے یوزرز تک اس طرح کی انفارمیشن بھی آپ لے کے آتے ہیں، اور یہ بھی
پریس ریلیزز کے اندر ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اپنے جو سٹور ہیں اس کے ریلیٹڈ جو ٹرینڈز وغیرہ ہیں اس کو بھی یوزرز تک، اپنے کسٹمر تک، اپنے ویورز تک، اپنے لسن تک جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پی آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جو ہے نا اس کو پریپیئر کرتا ہے، اور جب وہ پریس ریلیز پریپیئر ہو جاتی ہے اور وہ پبلش ہو جاتی ہے تو پھر اس پریس ریلیز کے اگلی والی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ You want your press release to be an interesting and compelling tale that will make it easy for bloggers or reporters to use. It should be properly written, style and grammar, include clear, concise language, and be accompanied by good multimedia. مطلب اچھے طریقے سے آپ کو ویل پریزنٹ، آپ کی جو پریزنٹیشن لے رہے ہیں نا وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک آپ کا ایک انٹرفیس ہے جو یوزر کے سامنے جائے گا۔ اچھا، پریس ریلیز دینے کے بعد جو پریس ریلیز آپ نے سینڈ کرنی ہے، if your press release just ends up sitting on your virtual desktop, it would not do your store much good. You have to get it into reporters or bloggers' hands. Generally, there are two ways to go about getting your press release out. پریس ریلیز آپ نے کریٹ کر لی، اب آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے رپورٹرز کو، سینڈ کرنا ہے بلاگرز کو، سینڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں پی آر ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کے پاس فون نمبر، سیل نمبر ہوتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا پی آر ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتا ہے اور ان کو انوائٹ بھی کرتا رہتا ہے اپنے آفس کے اندر، اور ان کے ساتھ فارمل انفارمل میٹنگز کرتا ہے تاکہ ایک گڈ ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے۔ اور پھر اس طرح کی پریس ریلیزز جب وہ دیتے ہیں تو وہ پھر ان کو کال کر کے یا ان کے پاس اپنے پریزنٹ جو ان کے پاس جو لوگ ہیں اپنے پی آر ڈپارٹمنٹ ان کو بھیجتی ہیں تو اپنی پریس ریلیز جو ہم تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ آگے پبلش کر سکیں۔ فرسٹ یو کین پبلشائز یور پریس ریلیز بائی ڈسٹریبیوشن سروسز۔ سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سینڈ کریں تو ڈسٹریبیوشن سروسز ہیں آپ کی ان تک لے کے آئیں، اور وہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کہاں کہاں آپ کی ڈسٹریبیوشنز ہیں، وہاں تک آپ خود سے لے کے یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ سمٹائم کارڈ ڈیوز وائرس، یہ بھی اس کو ٹیکنیکل نام دیا جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن سروسز آلریڈی ہیو ریلیشن شپس ود ہنڈریڈز اور ایون تھاؤزنڈز آف جرنلسٹ۔ تو ظاہر ڈسٹریبیوشن جو سینٹرز ہیں ان کا میکنزم نیٹ ورک ایسا ہوتا ہے، بہت سارے جرنلسٹ کے ساتھ ان کے ریلیشن ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ میٹنگز ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی پریس ریلیز ان تک لے کے جاتے ہیں۔ Media outlets and new media like blogs for a free news wires will send your press release to all of those journalists. Such distribution services include PR news wires, PR web business wires, market wires, and PR.com to name a few. Next, you can target specific publications or blogs that have influence in your industry. جن لوگوں کا انفلوئنس ہے نا آپ کی انڈسٹری کے اوپر، ان تک بھی آپ یہ انفارمیشن لے کے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اف یو سیل گولف اکوپمنٹ یو مائی ٹارگیٹ اے گولف میگزین۔ ظاہر ہے اگر آپ نے پروڈکٹ جو سیل کرنی ہے، اس طرح کے میگزین آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے میگزین چل رہے ہوتے ہیں، ان میگزین تک آپ اپنی انفارمیشن، اپنی پروڈکٹس کی، اپنی بزنس کی انفارمیشن جو ہے وہ لے کے جائیں، ان کو ٹارگیٹ کریں۔ تو اگر آپ گالف کا بزنس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ گالف کے جو میگزین ہوں گے، جو بلاگرز بلاگ لکھتے ہیں، ان تک وہ لے کے جائیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ آپ کا ہوگا۔ Contacting that specific journalist or blog directly via phone or email. Your goal is to discuss the press release topic with the writers you are targeting and give them an opportunity to have some exclusive or semi-exclusive information like an interview, designated quotes other than the one available in the press release. اچھا، آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو پریس ریلیز تو آپ نے دے دی، یہ بھی میتھڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ان لوگوں کو، یہ جتنے بھی بلاگرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں، جو جس ڈومین میں آپ فال کرتے ہیں اسی ڈومین کو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں، ایسے جو جرنلسٹ ہیں ان کو آپ انوائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو انٹرویو کے لیے انوائٹ کریں کہ آپ کا انٹرویو کریں، پھر آپ اس انٹرویو کے اندر
جو ہے وہ اپنی بزنس کی جو ہے وہ پوری جو ڈیٹیل جو انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے اور فارمل طریقے سے جو ہے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے پریس ریلیز بنا کی اور سینڈ بھی کر دی ان سارے چینلز کے ذریعے جو ڈسکس ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر اس کو فالو اپ بھی کرنا ہے۔ ونس یور پریس ریلیز ہیز گون آؤٹ، بی شور ٹو فالو اپ. Follow-ups can take a few different forms, but the basic goal is to encourage the journalist or blogger, thanking him for the coverage and building a relationship if possible. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا جب آپ کسی کے ذریعے اپنی پبلش کروا رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو یوزرز تک لے کے جا رہے ہیں تو ان کو تھینک فل ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ ایک طریقہ ہے کہ اس کو فالو اپ کریں، آپ اس کو تھینک یو ادا کریں آپ اپنے ان لوگوں کا، ان جرنلسٹ کا، اور اس کے ذریعے آپ ان کو کھانے پہ انوائٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی میٹنگ رکھ سکتے ہیں، کچھ ایسی گیدرنگ کر سکتے ہیں ارینج، تو جس سے ان کو اندازہ ہو کہ ریلیشن جو ہے نا، ریلیشن جو ٹرسٹ ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، جو اچھا ریلیشن پھر ڈیولپ ہوتا ہے، ایسے بزنس ریلیشن اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں نا پھر۔ تو پھر یہ بھی ایک ایریا ہے جس میں وہ پھر آپ کے لوگ جو آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا اچھا ریلیشن مینٹین کریں، اور اس کے لیے جو بھی آپ میتھڈ اڈاپٹ کریں وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایسا انٹرفیس آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، ایز این ایگزامپل اف اے بلاگر رائٹس اباؤٹ یور نیوز product line, consider leaving a professional and positive comments on the blog. Thanks for writing about this. We are really excited about these new products and it is an honor to be mentioned on your site. ठीक है? Or you might actually send a handwritten thank you card to the journalist that covered your press release. Thanks for writing about our store. We really appreciate it. Finally, you should be willing to follow key journalists commenting on articles that you like, even those that are not essentially about your store. دیکھو سیدھی سی بات ہے، ایک جرنلسٹ جس نے آپ کو ہائی لائٹ کیا ہے، آپ کی پریس ریلیز کو پبلش کیا ہے، آپ اس جرنلسٹ کو آپ تھینک یو ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، تو اس نے ڈفرینٹ طریقے بتائے ہیں کہ آپ اس کو رائٹ بلاگ میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں، تھینک یو کہہ سکتے ہیں، اور وہ بلاگ بے شک آپ کے اسٹور ریلیٹڈ نہیں ہے، جس بھی بلاگ میں وہ رائٹ کرا اس میں بھی جا کے آپ اس کا تھینک یو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو باقی جو میں نے میتھڈ آپ کو بتائے ہیں وہ سینیریو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کس طریقے سے چیزوں کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ میں نے جو بتایا نا، آپ کوئی میٹنگ رکھ سکتے ہیں، سب گیدرنگ رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ، وہ کھانا شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اپنی وزٹ اپنے آفس کا رکھ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اچھا ریلیشن جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہوتا ہے ڈیمیج کنٹرول۔ ڈیمیج کنٹرول جو ہے نا وہ پی آر ڈپارٹمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ جو ہے ٹاسک ہے۔ اینڈ آفن overlooked benefits of building relationship with journalists is damage control. In case something negative should happen with your stores, having a personal relationship with at least some of the individuals that will be writing about it can help or to lessen the impact to your reputation and give you an outlet to tell your side of the story. اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو بزنس کے ریلیٹڈ کچھ ایسا نیگیٹو ایشو بنتا ہے آپ کی بزنس کی ریپوٹیشن کو جو نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا، تو اس کے لیے بھی پھر آپ کی جرنلسٹ کا تعلق ہونے چاہیے، اور آپ ان کو کال کر کے ان کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ کلیریفائی کر سکتی ہیں۔ اس کی ایگزامپل ابھی دیکھیں نا، فار ایگزامپل آلموسٹ دی ورسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیپن فار ایگزامپل ٹو اسٹور از دی breach of customer credit card information. If that happened to your store and the breach became public knowledge, it would be very helpful to have a journalist who might write about your how you have you fixed the problem and added new security rather than focusing on what went wrong. ظاہر ہے اگر ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کی کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، یوزر کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن آپ کے اسٹور سے بریچ ہوئی ہے، چوری ہو گئی ہے، اور اس کو مس یوز کیا گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں، آپ سمپلی اس طریقے سے اس کو اکوموڈیٹ کریں۔ تو پی آر ڈپارٹمنٹ ایسے کر سکتا ہے کہ ایسے اپنی پوزیشن کلیئر کرے کہ ہم نے یہ بیئرس لیے ہیں، سیکورٹی کے یہ بیئرس لیے ہیں، اور اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے ہم نے اس طریقے سے اس کو فالو اپ کیا ہے، اور یہ پھر آپ ان جرنلسٹ کو کال کر کے نا وہ پھر آگے آپ کر سکتے ہیں۔ تو
اس کے بعد اگر پی آر ڈپارٹمنٹ اس کو ٹیکل نہیں کرے گا نا تو پھر زیادہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو یہی اس طرح کی سچویشن کے اندر پی آر ڈپارٹمنٹ جو ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنے ساری اس طرح کی چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے اور اپنا اس طرح کی امیج کریٹ کرتا ہے کہ وی آر ایکٹیو، ہم سوئے نہیں ہیں، وی آر ایکٹیو، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا اور فوراً اس کو جو ہے نا وہ میٹیگیٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. PR is a good way to both promote and protect your online store relative to other forms of marketing. It can be very inexpensive and offer good return on investment. چار یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ انٹرفیس ہے، آپ کی بزنس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے، پروموٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. یہ یہاں تک ہمارا وہ لیکچر تھا. کوشچن ہو کیوری ہو مجھ سے پوچھیں، کوشچن کریں، میں آپ کو آنسر کروں گا. اور میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے لیکچر نوٹس کے اوپر، ای میل موجود ہے. تو ڈائریکٹ کال کریں، ای میل کے ذریعے، جیسے بھی مجھ سے کنٹیکٹ کرنا کہ آئی ایم اویلیبل. تھینک یو ویری مچ.